لیکن ایک بات بتائیں, آئی ایگری بھی ڈاکٹر عادل کہ جنگ ختم نہیں ہوئی, ایک لڑائی ختم ہوئی ہے, جنگ ابھی بالکل سر پہ منڈلا رہی ہے. بہت سی چیزیں انڈینز کے لیے سرپرائز تھیں لیکن اب سرپرائز نہیں ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا ان کو پتہ لگ گیا ہے اور فرق ہے. ظاہر ہے وہ کوشش کریں گے کہ یہ ٹیکنالوجیکل ڈفرینسز وغیرہ کو جتنی جلدی ہم منیمائز کر سکتے ہیں, میٹیگیٹ کر سکتے ہیں, ہم کریں گے. کتنا پیریڈ ہے, بیکاز بہت زیادہ لوگوں کا خطرہ ہے کہ ایک امرناتھ یاترا چلنی ہے جون ٹو جولائی اگست کے جا کے ختم ہوئی, جون جولائی اگست. سپٹمبر میں اس کا ہے آر ایس ایس کا 100 سال کا فنکشن, پھر اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہیں, پھر جنوری میں فیبرری میں بھی الیکشنز ہیں وہاں پہ, اسٹیٹ الیکشنز اینڈ آل دیٹ. کہ کیا انڈیا نے اب جو نیا تھریشولڈ بنا دیا کہ جی اگر کچھ ہو گیا تو پھر ہم کریں گے. لیٹس سے میں سینیریو دیتا ہوں, اگست کا آخری ہفتہ ہے, وہ خود ہی ایک ایکسپلوژن کر دیتے ہیں یاترا کے اندر, 40-50 اپنے یاتری مار دیتے ہیں, اور پھر سپٹمبر میں آر ایس ایس کے فنکشن سے 4-5 دن پہلے ایک نیا کوئی شوشہ چھوڑتے ہیں کہ جس میں ڈیفینیٹو رزلٹ نہ آئے لیکن اس میں وہ کہہ سکے کہ ہم نے دوبارہ ان کو سیدھا کر دیا. بٹ پریکٹیکلی ان ملٹری ٹرمز بٹوین ناؤ اینڈ سپٹمبر, کیا یہ گیپ ہے کہ انڈیا اپنی اتنی واسٹ ریسورسز کے ساتھ یہ ٹیکنالوجیکل ڈفرینس ہمارا جس وقت ہے کوالٹیٹیو, اس کو وہ گیپ فل کر سکتا ہے؟ مالک صاحب دیکھیں, یہ جو ڈیفینسو پریپریشنز ہیں انڈیا کے خلاف, یہ ایوالونگ رہتی ہے, اور پاکستان میں کنٹینیوسلی ایوری ڈے ایوری پاسنگ سیکنڈ ہم اس کو مانیٹر بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنی چیزیں بھی امپروو بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنے ڈفرنٹ میئرز. کین دے پلے کیچ اپ؟ I don't think so. ملیٹریلی اسٹریٹجی میں جو اس وقت جو انوائرمنٹ ہے وہ بالکل موضوع نہیں ہے جی. اب تو انڈیا کے اندر اتنی ڈیبیٹ اس کی وار جنگوازم پہ ہو گئی ہے. ان کے میں کل سن رہا تھا کرن کے پروگرام میں, ان کے گوپل ان کا پلائے کہ کیا ان کے ہوم سیکرٹری تھے جی, ان کا یہ الفاظ تھے کہ مسٹر مودی has betrayed the prime minister office and he is taking India to a civil war, جو مسلمانوں اور ہندو کی سول وار کی طرف. لیکن مجھے یہ بتائیں نا, آرمیز پروفیشنل آؤٹ فٹ سمجھی جاتی ہیں, ان کا آرمی چیف وردی میں چلا گیا اپنے سادھو کے پاس اور جوگندر, اور وہاں سے جا کے اس سے وہ پرشاد اور وہ لے کے آ رہا ہے, دعائیں لے کے آ رہا ہے کہ میں نے پاکستانی کشمیر فتح کرنا ہے. تو وہ بھی سیکولرزم تو تباہ ہو گیا نا. ہمارا تو خیال تھا کہ شاید فوجی بیٹھ کے کہیں گے اپنے پرائم منسٹر کو کہ سر بڑی مار پہ آ رہی ہے, حلی نہ کرو, بٹ وہ تو جا کے اس کا بھوجن لے کے وہ اسی لائن پہ چل رہا ہے. مالک صاحب, یہ اس وار سے پہلے بھی ان کو جو مشورے دیے گئے تھے, جو اطلاعات ہیں وہ یہی دیے گئے تھے کہ دس از ناٹ دا پرفیکٹ ٹائم, اس وقت ہماری تیاری بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی, یہ انڈیا کو یہ جو وار انہوں نے مسلط کیا نا, یہ تھوڑی سی ان کے جو نادان دوست ہیں نیتن یاہو صاحب, مجھے لگتا ہے, اور یہ تھوڑی سی انفارمیشن بھی ہے کہ انہوں نے ان کو حسن کرایا کہ آپ جلدی اس اپلیکیشن وہاں تو آگے بے بس فلسطینی عورتیں بچے ہیں, وہی ماڈل انہوں نے یہاں پہ لگانے کی کوشش کی. اسی پروگرام میں آپ کی ہم نے بات کی تھی کہ وار میں تھیریز لگتی ہیں, ماڈلز نہیں لگتے, اور ان کا اٹ فیل آن اٹس ہیڈ, یہ ان کو واپس پڑا ہے جی. دیکھیں, فوج نے تو ان کو 2 لیفٹیننٹ جنرل اور 1 فلیگ آفیسر جو ڈپٹی چیف آف ایئر اسٹاف تھے, یہ سیک ہوتے ہیں بیفور دی ہاسٹیلٹیز بروک. 2 دن کے لیے ایئر فورس ان کی گراؤنڈ ہو گئی جی, وی آل نو دیٹ, اور ابھی تو انہوں نے سی ڈی ایس. لیکن میں اس کو ایک اور اینگل سے دیکھتا ہوں جن سے, میں کہتا ہوں انہوں نے اگر کسی نے کوئی بات بھی کی ہوگی عقل کی, اس کو فارغ کر کے بالکل یس مین لگا دیے, اس کا بھی تو اپنا دیکھیں, فالو انڈیا کرنا. اس وقت is not pursuing the political objectives of state of India. انڈیا میں اس وقت آر ایس ایس کے ریلیجس ابھی فوج کے اندر بھی ان کا سیریسلی یہ چیزیں آ گئی ہیں, جو اس کی اطلاعات بھی ہیں کہ ان کے جو 1 سٹار جنرل آفیسرز ہیں بریگیڈیئر سے آنورڈ, وہ اب اپنی جو پروفیشنل پروگریشن ہے وہ بھی اپنا آر ایس ایس کے اور ان لوگوں کے ساتھ لنکیج کے ذریعے اس کو پرسو کر رہے ہیں جی. تو دس ہیز بیکم ملیٹنٹ ونگ آف آر ایس ایس, اس اپنی فوج کو بنانا چاہ رہے ہیں. اسی لیے تو وہ اس وار کے اندر نہ سائیکولوجیکلی نہ مینٹلی نہ اسپرٹ ان کی تھی کہ وہ اس وار کے اگست اور سپٹمبر کیا ملیٹریلی پاکستان کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ از دیٹ اے ویری ڈینجرس ٹائم؟ دیکھیں, ود مودی ان آفس تو اگست سپٹمبر تو دور کی بات ہے, ان کو اگلے 5 دن کے اندر بھی ایکسپیکٹ کر لینا چاہیے کہ پریپریشنز ہیں یا نہیں. ابھی ان کا اس وقت جو پرائیڈ ڈیمیج ہو گیا ان کی آرمڈ فورسز کا. دیکھیں مالک صاحب, ہم بھی ملٹری میں رہے ہیں, آرمی کا ملٹری کا سب سے بڑی چیز ہوتی ہے جب آپ کی امبیرسمنٹ ہو جائے کہ وداؤٹ فائرنگ اے بلٹ یو آر آؤٹ آف دا بیٹل.
امبیرسمنٹ بہت بڑی ہوئی ہے, اس کا جو ڈیمورلائز ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے جو ایئر چیف ہیں وہ ریفل, ان کے جونیئر آفیسرز نے, ہندو آفیسرز نے ان کے ساتھ, پھر ان کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ابھی یہ پاسنگ وقت چل رہا ہے کہ سی ڈی ایس نے ایک جو سٹیٹمنٹ دی ہے, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نمبر ڈزنٹ میٹر, کہ وہ دیکھنا ہے کہ یہ چھوڑ دیں. نمبر ڈز میٹر. اگر نمبر میٹر نہیں کرتے تو سی ڈی ایس بتا دے نا, اس وقت بتا دے 5 ہیں, 6 ہیں, 10 ہیں. پاکستان نے, دیکھیں ہم ابھی بات کر رہے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کو پیس کی تھی. پاکستان نے ایون ڈیورنگ دی ریسپانس اینڈ ڈیورنگ دی ڈیفense ایک جو اپرچونٹی پیس کو دینا چاہتے وہ اس کے بیچ میں بھی مینٹین رکھے. اگر 2 دن ان کی ایئر فورس واز ناٹ دیئر تو پاکستان کوڈ ہیو پلیڈ ہیوک ود دیم. پلوامہ میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ریسٹرینٹ کیا تھا پاکستان نے. دے کوڈ ہیو ٹیکن مور ٹارگیٹ. اس میں بھی بہت زیادہ ٹارگیٹس اور لیے جا سکتے تھے. ریسٹرینٹ اس لیے کیا کہ پاکستان ڈونٹ وانٹ کہ یہ اسکلیشن لیڈر پہ ادھر جائے. لیکن اس نے اس جو گینگسٹر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو لیڈر تو کہنا ہی نہیں چاہیے, پولیٹیکل گینگسٹر اور یہ آر ایس ایس کا مرڈرر جو بیٹھا ہوا ہے, یہ اپنی کے لیے وار کو اس پہ لے گیا ہے. جو جنرل سائر شمشاد مرزا بھی جو کہہ رہے ہیں کہ تھریش ہولڈ ہمارا کم ہو گیا, تو آف کورس. ڈاکٹر عادل مجھے ایک بات بتائیں, ایک بڑی الارمنگ سچویشن یہ بھی ہے کہ انڈیا تو شاید افورڈ کرتا سکتا ہو ہر 6 مہینے بعد ایک شوشہ چھوڑو اور جناب ڈھونٹھا کرو, پھر بیٹھ جاؤ, پھر 6 مہینے بعد کرو. اکنامیکلی بھی, ریسورسز وائز بھی ہم نہیں کرتے. کیا پاکستان کی مجبوری نہیں بن جائے گا کہ اگر مودی کوئی اور ڈرامہ کرتا ہے اسی طرح کا, ایک اور کوشش کرتا ہے, کہ ہمیں پھر ایسکلیٹ زیادہ کرنا پڑے جواب کو, تاکہ وہ ایک ڈیفینیٹو آنسر ہو کہ بس یار اس سے آگے اب تھرڈ نہیں ہوگی. تو انڈیا اگر چیز چھوڑتا ہے, ابھی تک ہم نے ہمیشہ بڑی کیلیبریٹڈ, بڑی ماڈریٹ, بہت ہی کیلکولیٹڈ رسپانس دیا ٹو کیپ اٹ ڈاؤن. کیا پاکستان کی مجبوری نہیں بن جائے گی اگر انڈیا خود دوبارہ یہ مودی کو حرکت کرتا ہے کہ لیٹس ناٹ کیپ اٹ ڈاؤن, اور اس کو ایک تگڑا جواب دو تاکہ یہ تماشا سرکس بند ہو. اور اگر پاکستان وہ کرتا ہے تو پھر انٹرنیشنل اوپینین میکنگ میں ہمارے امیج کو ڈیمیج تو نہیں ہو سکتا کہ نہیں یار بڑے لڑاکے نے. ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ دیکھیں مالک صاحب, جو آپ نے بات کی یہی تو ڈر ہے دنیا کا بھی اور پاکستان کا بھی. جب جنرل شمشاد یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو تھریش ہولڈ کم ہو رہا ہے, وہ یہی دنیا کو باور کرا رہے ہیں کہ ہمیں اس پوائنٹ پر مت پہنچاؤ جہاں ہمارے پاس وی ول بی لیفٹ ود نو آپشن. لیکن اسی لیے پاکستان کا جو ہے فرسٹ یوز کا پاکستان ہیز ناٹ اگریڈ, کیونکہ ایز دی اسمالر کنٹری اگر ایک طرح سے آپ کارنر اتنے ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہتا, باوجود اس بسوائے اس کے کہ آپ بہت کوئی ایکسٹریم میجر لے لیں, نیوکلیئر نہ بھی ہو, کوئی اور قسم کی ایسکلیشن ہو, تو آئی تھنک پاکستان کا جو میسج ہے جو دیا جا رہا ہے وہ پارٹلی یہی ہے کہ دیکھو دنیا جو ہے ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہنچیں, اینڈ بھارت جو ہے وہ ہمیں مجبور کر رہا ہے, ہمیں کارنر کر رہا ہے, ہمیں پش کر رہا ہے. جو آپ نے وار کی بات کی, اگر اس کو ہم تھوڑا سا وار گیم کریں, میں اگری کرتا ہوں جنرل صاحب سے کہ یو وڈ ہیو ایکسپیکٹڈ کہ ابھی تک مودی صاحب نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہوتا. کیوں نہیں کیا؟ اس کے کئی وجوہات ہیں, اس میں سے ایک وجہ میرے خیال میں ڈونلڈ ٹرمپ ہے. ٹرمپ نے اس کو اتنا پرسنل بنا لیا, اتنی بار کہہ دیا ہے کہ جی میں نے پیس کرائی, میں نے پیس کرائی, کہ اینی overt action by India would be seen as an insult to Trump. اب اگر ہم اسی کو ایک سٹیپ آگے لے جائیں کہ مودی از انڈر پریشر ڈومیسٹکلی, ان کی پارٹی از انڈر پریشر, وہ جو ڈگنیٹی والی بات ہے, the country is feeling کہ ہمارے ساتھ جو ہے ہمارے ساتھ بہت بےزتی ہو گئی ہے. So what will Modi do? ایسا تو نہیں ہے وہ کہے گا اچھا یار بڑا برا ہوا چلو گھر چلتے ہیں. Then the danger is, جو I think Pakistan is aware, کہ then اگر وہ ملیٹریلی نہیں کر سکتے اور یہ سارا پریشر ہے, then they will try other means. For example, the type of terrorism جو آپ بلوچستان میں دیکھتے ہیں یا so on so forth. So that is why we should remain very vigilant, and I'm sure کہ وہ ہیں, نہ صرف کنونشنل مینز سے ایسکلیشن کا لیکن آلسو انکنونشنل مینز سے ایسکلیشن کا. اور انکنونشنل مینز میں بہت ساری مینز ہیں. ون آف دیم از ٹیررزم, دی ادر کین بی ادر ٹائپس آف پریشر, چاہے وہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے ذریعے ہو یا کچھ اور ہو. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ بھارت کوشش کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کنونشنل اور انکنونشنل ایک طرح سے جو اس وقت کی لاس آف ڈگنیٹی ہے اس کا کسی طرح جواب دے. لیکن آئی ریپیٹ کہ اے وونڈیڈ مودی, ایسی بات نہیں ہے کہ اس پہ بہت خوشیاں منائیں, بیکاز جب وہ مودی جیسا شخص جو ہے جب وہ وونڈیڈ ہوتا ہے اور اتنا وونڈیڈ ہوتا ہے, اتنا انڈر تھریٹ ہوتا ہے,
تو یو شوڈ ایکسپیکٹ کہ ان کی جو ڈیسیجن ہے وہ اور زیادہ ریش ہو جائے گی.